أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ پچھلے سپتاہ جلسہ سالانہ UK اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دکھاتا ہوا سماپتی کو پہنچا۔ یہ 3 دن بڑے برکتوں والے دن تھے جنہوں نے اپنے اور غیروں سب پر ایک پربھاوی اثر چھوڑا ہے۔ کچھ انیوں کے تاثرات ورنن کروں گا، لیکن اس سے پورو میں کارکنان کا دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جلسہ سے پہلے، جلسے کے دوران اور جلسے کے بعد بھی ویوستھا کرنے سمیٹنے میں اپنا کردار ادا کیا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے افراد جماعت، عورتیں، مرد، بچے، ان سب کی ایسی خوبی ہے جس کی غیر بھی پرشنسا کرتے ہیں، اور یہ خاموش تبلیغ ہوتی ہے جو یہ کارکنان اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ جلسے کے سمست وبھاگ کے کارکنان کا اس میں اہم کردار ہے، چاہے وہ داخلی راستے، گیٹ، چیکنگ، پارکنگ، کھانا کھلانا، کھانے پکانے یا صفائی پر ہے، بچوں کی ڈیوٹیاں پانی پلانے یا وبھن استھانوں پر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے ہر وبھاگ بڑا کاریرت نظر آتا ہے اور دھنیہ وادی کا ادھیکاری ہے۔ بہت سے لوگ اس وشے میں تاریخی کلمات کارکنان کے لیے کہتے ہیں، لکھ کر بھیجتے ہیں اور اپنے پربھاو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ دنیا کے وبھن دیشوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی شکر گزار ہیں کہ ہمیں MTA کے مادھیم سے جلسے کے پروگرام اتم ڈھنگ سے پہنچتے ہیں۔ اتः ان سمست کارکنان کا میں دھنیہ واد کرتا ہوں۔ اس ورش برطانیہ کے کارکنان کے ساتھ موریشس سے بھی پہلی مرتبہ بڑی سنکھیا میں خدام اور کارکنان آئے اور بڑا اچھا کام کیا۔ کینیڈا سے خدام آئے جو وائنڈ اپ میں سہایتا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو پرتیپھل دے۔ پریس اور میڈیا کی کوریج بھی اس ورش بہت ہوئی۔ ٹریفک کے انتظامات بہت اچھا تھا، ہمسائے بھی خوش رہے۔ ان کے خیال میں شاید پچھلے ورش سے حاضری کم تھی جو اتنا آرام سے ٹریفک چلتا رہا، جبکہ حاضری پچھلے ورش سے 2000 ادھک تھی، اور جب ان کو یہ بتایا گیا تو بڑے آشچریہ چکت تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ویوستھا تھی۔ اس علاقے کے کونسلر ہمارے احمدی ہیں جو مربی بھی ہیں، انہوں نے سب ہمسایوں سے تعلقات اور ٹریفک پلاننگ میں بڑا اچھا سہیوگ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے۔ اللہ تعالیٰ تاثرات بیان کرنے والوں کو دلوں کو بھی کھولے اور وہ پیغام احمدیت کی واستوکتا سمجھنے والے ہوں، اور ہم اس ادیشیہ کو پراپت کرنے والے ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا ادیشیہ ہے۔ پھر یہ 3 دن ہی نہیں بلکہ ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بھی ہم بنائیں۔ فرینچ گیانا سے اسماعیل صاحب جلسہ میں شامل ہوئے۔ جلسے کے دوران ان کو بیعت کی توفیق بھی ملی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی تقریب جہاں دنیا کی سمست بڑی بھاشائیں اور نسلیں اکتر ہوں کبھی نہیں دیکھی۔ اس جلسے میں شامل ہو کر ونید کا ایمان یقین میں تبدیل ہو گیا ہے کہ یہ سچی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اگر ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امام الزمان نہ مانا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آج یدی مسلمان سہمت ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر خلافت کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جاپان سے آئے ہوئے بدھ مت کے چیف
پریسٹ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جلسے کے سمجھ سیشن میں شرکت کی۔ ہر جگہ ایک بات ادھارنیہ تھی کہ پہلے دن سے لے کر انتم دن کے آخری لمحات تک کارکنان کا جوش و جذبہ ویسے ہی قائم و دائم تھا۔ یہاں ہر ایک کے اخلاق اور رویے ایک جیسے نظر آئے۔ ہمارے لیے جلسہ کا یہ درشیہ ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے مجھ سے بھی ملاقات کی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ ایک خدا پر ایمان ہونا آوشک ہے، اس بارے میں سوچیں اور غور کریں۔ کہتے ہیں کہ میں بدھ مت کا انویائی ہونے کی وجہ سے روایتی طور پر تو ایک خدا کو نہیں مانتا، مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ اس سنسار کا کوئی خالق اور مالک ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اور ہم اس خالق و مالک رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے کا خیال پیدا ہوا۔ کوسووو کے ایک مہمان کہتے ہیں پہلی بار جلسے میں شامل ہونے کا اوسر ملا، بہت خوشی ہوئی۔ ہر چیز ویوستھت طریقے پر چل رہی تھی۔ خلیفہ وقت کی تقریر سن کر اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتے دیکھتا ہوں۔ اس ماحول نے میرے اندر اسلام احمدیت کی ایک محبت بھر دی ہے۔ جہاں میں جاؤں گا لوگوں کو اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ احمدیت کے حقیقی تعلیم کو پڑھیں۔ چلی کے نیشنل حکومت میں ڈائریکٹر آف ورشپ کی حیثیت سے کام کرنے والے جلسے میں آئے ہوئے ایک مہمان کہتے ہیں میں نے جماعت احمدیہ کے وشے میں ملک میں قائم مسلم تنظیموں سے رائے دریافت کی تو سب نے منفی تاثرات بیان کیے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جلسے میں آپ کے خلیفہ سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا اور اپنے زیر اثر لوگوں کے سامنے اپنے ذاتی انوبھو ظاہر کروں گا کہ احمدی نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ بہترین اور ادھارنیہ مسلمان ہیں۔ ہالینڈ سے ایک مہیلا کہتی ہیں اس جلسہ میں دنیا کے وبھن علاقوں سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ عجیب بھائی چارے کا ایک درشیہ تھا۔ عالمی بیعت کے نشست زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ دنیا میں ہر شخص انسانیت کے لیے زیادہ شعور، بیداری اور ہمدردی پیدا کرے جیسے جماعت کر رہی ہے تو یقینی طور پر وشویاپی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ارجنٹائن کی نیشنل سیکرٹری آف ورشپ کی نمائندگی میں آنے والی ایک مہمان ورنن کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی جماعت کے جلسے کو رشک کی نگاہ سے دیکھا کہ کس عمدگی اور نظم و ضبط سے آپ نے اس قدر بڑے مجمع کا ویوستھا کی جو ہمارے دیش میں ناممکن ہے۔ خلیفہ کا مہیلاؤں سے خطاب مجھے اچھا لگا۔ آپ لوگ سماج کے دباؤ اور مغربی دنیا کے پربھاؤں کے باوجود پختگی سے اپنے اصولوں پر قائم ہیں۔ تائیوان سے آئی ہوئی ایک مہمان ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میں نے اتنی بڑی کانفرنس کبھی نہیں دیکھی جس کی انتظام رضاکار انجام دے رہے ہیں۔ لجنہ سے خطاب کے دوران اندازہ ہو رہا تھا کہ احمدی بچیاں اور نوجوان نسل اپنے خلیفہ سے محبت کرتی ہیں۔ تائیوان سے آنے والے ایک مہمان ڈاکٹر فرینک صاحب ہیں، کہتے ہیں ہم اس عہد کے ساتھ اس جلسے میں واپس جا رہے ہیں کہ اپنے وطن کو بتائیں گے کہ جماعت احمدیہ بہت پرامن، منظم اور با اخلاق جماعت ہے۔ کینیڈا سے ایک مہمان یاسین احمدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے احمدیہ جلسہ کو دین کی شکل میں حکمت اور عقل کا ایک پرشکوہ مظاہرہ پایا۔ جلسہ سالانہ کی روح مسلمانوں کے درمیان برابری کے نشانات سے بھرپور تھی۔ احمدیوں کی شان، وقار، صبر، تحمل اور اسلامی تعلیم کی معتدل تشریح صدیوں کی مذہبی خون ریزی اور تشدد کے بعد الہی تعداد کے سائے میں ایک سکون اور پرامن زندگی نوید تھی۔ بیلیز سے آئے ہوئے مہمان کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے اہم ترین روحانی تجربہ تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل اور میری روح عالمی بیعت کی تقریب میں شامل ہونے کے بعد روحانیت سے بھر گئی اور میں حقیقی احمدی بن گیا ہوں۔ یوراگوئے سے آئی ہوئی ایک غیر از جماعت مہمان کہتے ہیں کہ جلسے میں شرکت نے میری روحانیت پر مثبت اثر ڈالا ہے۔ سب سے یادگار لمحات میں اتوار کا احمدی عہدیداران تھا، ارتھات بیعت جہاں سب نے مل کر دعا کی اور آنسو بہائے۔ ایسے مضبوط ایمان کا جذبہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کوسٹاریکا سے آئی ہوئی ایک مہمان کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ میں شرکت کر کے مجھے آشچریہ بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ جماعت احمدیہ میں مہیلاؤں کو مرد کے برابر کا کام دیا جاتا ہے۔ جلسے میں شرکت کر کے اپنے تجربے سے دیکھا اور تصدیق کی کہ جماعت اور جو غیروں کو بیان دیتی ہے خود اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ جماعت کے عقائد اور عمل ایک ہی ہیں۔ برونڈی سے آئی ہوئی سیکرٹری وزارت قومی یکجہتی، سماجی امور اور انسانی ادھیکار کہتے ہیں کہ 3 دنوں میں جماعت احمدیہ نے جو بے لوث محبت کے ساتھ حفاظت اور بلا مت بھید، بنا دھرم کے مت بھید اور نسل کے مت بھید کے مہمان نوازی کی ہے اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جلسے کی تقریر اسلامی تعلیمات سے مالا مال ہے اور احمدیہ کمیونٹی کے عقائد کے بارے میں کچھ لوگوں کی غلط تشریحات پر روشنی ڈالتی ہیں یا ان کے جوابات فراہم کرتی ہیں۔ آئس لینڈ کے ایک مہمان کہتے ہیں کہ جماعت کے حصول علم کو پھیلانے کی کاوشوں نے میرے پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔
جلسے میں اتنی بڑی سنکھیا کے باوجود پردے کا خیال رکھا جا رہا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ارجنٹائن میں UK کے سفیر نے پہلی مرتبہ جلسے میں شرکت کی۔ جلسے کے ماحول اور تقریب سے اس قدر پربھاوی ہوئے کہ انہوں نے جلسے کے بعد سفارت خانہ میں لاطینی امریکہ سے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے ایک باقاعدہ ریسیپشن کا انتظام کیا اور کہا، آپ کی جماعت نے ہم سب غیر از جماعت مہمانوں سے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا کوئی خفیہ ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کی تمام تعلیمات عیاں ہیں، اور جو تعلیمات آپ غیروں کو پیش کرتے ہیں وہ آپ کے عقائد سے عین مطابق رکھتی ہیں۔ برازیل کے ایک اخبار کے ایڈیٹر جلسے میں شامل ہوئی اور کہتی ہے کہ امام جماعت کی پرحکمت باتوں نے میرے دل کو چھوا اور میرا ذہن کو کھولا۔ جلسے کے دوران محبت اور عزت کے ہر لمحے محسوس کیا۔ رضاکاروں نے جس طرح دل جمی سے کام کیا، یقیناً دل پر اثر کرنے والا اور قابل تعریف ہے۔ برازیل سے ایک صحافی کہتے ہیں کہ یہ غیر معمولی جلسہ تھا، میرے دل میں اس جماعت کے لیے عزت اور خیر خواہی کے جذبہ میں مزید اضافہ ہوا۔ اٹلی سے آئے ہوئے ایک مہمان کہتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت کو مشکلات اور مصائب کے باوجود نفرت نہ کرنے کے رویے نے مجھے پربھاوت کیا، جو آپ کے ایمان کی حقیقی گواہی پیش کرتا ہے۔ حضور انور نے تنزانیہ، سیرالیون، اسپین، پولینڈ اور دیگر دیشوں کے مہمانوں کے تاثرات ورنن کرنے کے بعد فرمایا، یہ چند تاثرات تھے جو میں نے ورنن کی ہیں۔ جلسہ سالانہ کے نتیجے میں بیعتوں کی رپورٹ اس طرح ہے کہ گنی بساؤ کے ایک گاؤں کے نمبردار کی 50 افراد کے ساتھ بیعت ہوئی، تنزانیہ میں ایک گاؤں کے امام مسجد اور نائجیریا میں ایک مدرسے کے معلمہ کی بیعت ہوئی۔ کانگو برازا وائل میں دوران جلسہ 12 افراد نے بیعت کی۔ شعبہ تبلیغ UK کی رپورٹ یہ ہے کہ دوران جلسہ UK سے تعلق رکھنے والے 22 لوگوں کو بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ ان میں 2 برٹش، 2 نائجیرین، 11 پاکستانی، 1 رومانی، 5 عرب اور 1 بنگالی شامل ہیں، جبکہ 1000 غیر احمدی مہمان جلسے میں شامل ہوئے۔ آن لائن کوریج کی رپورٹ یہ ہے کہ اس سال 50 ویب سائٹ پر جلسہ کی خبر پڑھنے والوں کی تعداد 15 ملین بتائی جاتی ہے۔ پرنٹ کوریج مضامین کی سنکھیا 14 ہیں اور اخبارات کے پاٹھکوں کی سنکھیا 5 ملین بتائی جاتی ہیں۔ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعہ دیکھنے والوں کی سنکھیا 10 ملین بتائی جاتی ہے۔ وبھن ریڈیو اسٹیشن پر سننے والوں کی سنکھیا بھی 10 ملین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اندازاً 46 ملین سے زائد لوگوں نے جلسہ سالانہ کی خبر دیکھی، سنی اور اگلے چند دنوں میں مزید کوریج کی توقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں یہ جلسے اپنوں کے لیے تربیت اور روحانیت میں ترقی کا مادھیم بن رہے ہیں، وہاں غیروں کو بھی اسلام کی تعلیم کے سمجھنے اور انہیں خدا تعالیٰ کے قریب لانے کا مادھیم بن رہے ہیں۔ عطا اس کے لیے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے ادھک جھکنا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہاں اس عہد پر بھی قائم رہنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سندیش کو پہنچانے کے لیے پہلے سے بڑھ کر ادھک کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر